اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ تلک القری نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ صدق اللہ العظیم۔ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام تک تینوں ادوار کے منتخب انبیاء کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا۔ آدم سے نوح علیہ السلام کا جو زمانہ اور دور ہے اس میں بھی، اور پھر نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک خود نوح علیہ السلام کا، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر ابراہیمی دور کے دو نبی لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ گزشتہ رکوع میں ایک تجزیہ پیش کیا گیا کہ جس بستی میں بھی ہم نے انبیاء علیہم السلام بھیجے تو ہم نے سب سے پہلے تو انہیں جھٹکا دیا، اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، سختی اور تکلیف کا جھٹکا دیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور دین کی بات کو مانیں، سچائی پر قائم ہوں، عدل و انصاف کریں۔ لیکن جب ان کے تکبر اور غرور نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا تو پھر ہم نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی۔ بدلنا مکان السیئات الحسنہ، اچھی حالت کر دی، فراخی دے دی، پھر اچانک ان کو پکڑا، فأخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون۔ اسی ذیل میں قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے اس رکوع میں آغاز میں بھی، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، پہلی قوموں پر اسی طریقے سے عذاب آیا، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ کیا بعد میں آنے والے لوگ جو پہلوں کے جانشین اور خلیفہ بنے، کیا ان پر یہ ہدایت ظاہر نہیں ہوئی؟ اولم یہدی، کیا انہوں نے ہدایت نہیں پائی؟ وہ لوگ جو وارث ہوئے تھے پہلے لوگوں کے بعد، جو زمین میں پہلے رہ رہے تھے، قوم عاد، سمود، یا اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، یا شعیب علیہ السلام کے، ان کو تو اس پورے پہلے والوں کے تجزیے سے یہ بات خود بخود اخذ کرنی چاہیے تھی کہ اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، ہم اگر چاہیں تو ہم ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں، گرفت میں لے آئیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن ان کے کرتوت اتنے تھے کہ انہوں نے بجائے بات کو سمجھنے کے، جو ان کو ماضی کی تاریخ سے، اپنے آباء و اجداد کے پر آنے والے عذاب سے سمجھ لینا چاہیے تھا،
لیکن دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہر آنے والے نے وہی جرائم کیے جو اس سے پہلے والے نے کیے ہوئے تھے۔ ان جرائم کے نتیجے میں ان بستیوں پر عذاب آئے، ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ اللہ پاک اپنی طرف سے کچھ مہر نہیں لگاتا، پہلے یہ لوگ گناہوں کا کسب کرتے ہیں، آنکھیں، کان اور چیزوں کو سمجھنے اور سوچنے والا دل، اس کو یہ خود بند کرتے ہیں، اور جب مسلسل کوئی آدمی آنکھوں کا صحیح استعمال نہ کرے، غلط استعمال کرے تو آنکھیں خراب ہوں گی۔ کانوں سے سننے کے بجائے کوئی اور کام لینے لگ جائے، ڈانٹ ہر وقت رکھے کہ جی ہم نے نبی کی بات نہیں سننی ہے یا کوئی اچھی بات نہیں سننی، تو کان خراب ہو جائیں گے۔ دل گناہوں اور ظلم، زیادتی اور تکبر کے اندر مبتلا ہو مسلسل، اور کسی وقت بھی انسانیت کے دائرے پہ نہ آئے تو وہ دل مسخ ہو جائے گا۔ آپ کسی عضو سے کسی ایک کام کو کرنے کی عادت بنا لیں تو باقی کام اسے بھول جائیں گے، وہ اسی کا ہو جائے گا۔ اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ انسانی جسم میں جتنے سیلز ہیں، ہر سیل میں ابتدائی طور پر یہ طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ میں چلا جائے، ہاتھ بن جائے، پاؤں بن جائے، جسم کا کوئی بھی عضو بن جائے۔ لیکن جب اسے فٹ کر دیا ایک جگہ پر، وہاں پہنچ گیا، آنکھ کا سیل بن گیا، گردے کا بن گیا، دل کا بن گیا، تو اب باقی اس کی جتنی صلاحیتیں وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ اپنے اسی فنکشن کے مطابق کام کرے گا جہاں وہ پہنچا ہے۔ اسی طرح دل کو آپ جس کام پر لگانا شروع کریں گے، دل میں صلاحیت تھی تمام پہلوؤں کو دیکھنے کی، سچائی کو بھی، جھوٹ کو بھی، عدل بھی، انصاف، ظلم بھی، ہاں جی، تکبر بھی اور اعتدال، انسانیت کی حالت بھی، عاجزی اور انکساری بھی۔ لیکن جب آپ مسلسل کسی ایک عضو کو ایک کام پر لگا دیں، مسلسل وہی عمل کرتا رہے، اور دوسری طرف کا خیال اور دھیان ہی نہ آئے کسی بھی عضو کو، تو وہ وہیں پر پکا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا نطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، فہم لا یسمعون، اب وہ سنتے نہیں ہیں۔ آپ نے ایک عضو کو کئی سال استعمال ہی نہیں کیا تو اب آئندہ تو مفلوج ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ تو یہی حالت ہے، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ان کے کسب کے کسی کو مسخ شدہ پیدا کیا ہے۔ تمام انسانیت فطرت اسلام پر پیدا ہوتی ہے، اس میں تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، کوئی بچہ غیر فطرت پر نہیں آتا، فطری طور پر تمام صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن اپنے ہی گناہوں اور اپنے ہی جرائم کے نتیجے میں کہ آپ نے اپنی سوچ کو محدود کر لیا، تنگ نظر بنا لیا، ایک مخصوص دائرے کے اندر اپنے آپ کو فٹ کر لیا، تو اس کے نتیجے میں دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن حکیم گزشتہ قوموں پر آنے والے عذاب اور وہ اہم ترین جو دن تھے، ایام اللہ تھے، ان کا تحلیل و تجزیہ کرنے کے بعد قرآن نے کہا تلک القریٰ، یہ بستیاں ہیں نوح علیہ السلام کی، یہ صالح علیہ السلام کی، یہ ہود علیہ السلام کی، یہ لوط علیہ السلام کی، یہ شعیب علیہ السلام کی، تلک القریٰ، یہ بستیاں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نقص علیک من انبائہا، ہم نے ان کی کچھ خبریں آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہیں، ان کا قصہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ان کے سرداروں، ملا اور مترف اور مستکبرین نے کیا کردار ادا کیا، اور ان کے کمزور اور سچے لوگوں نے ایمان لا کر انبیاء علیہم السلام کی کیسے ان کی مدد اور تعاون کیا۔ یہ ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے تو واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ ایک تو اللہ نے فطری طور پر تمام اعضاء صحیح سالم پیدا کیے ہیں، اور پھر ان کی عقل، ان کی سوچ، ان کے ذہن اور ان کے دماغ کو درست کرنے کے لیے، دلوں کو درست کرنے کے لیے واضح دلائل بھی دیے۔ بین اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو
علمی، عقلی اور عملی طور پر تسلیم شدہ ہو۔ جیسے سورج نکلا ہوا ہے، اس کو بدیہیات بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی بدیہی چیز کہ جس کا انکار کرنا ممکن نہیں۔ اب سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی بے وقوف یہ کہے کہ جی سورج نہیں نکلا ہوا، تو اس کے ساتھ کیا بحث کی جا سکتی ہے؟ یعنی اس پر کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنی عام بات ہوتی ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہاں سورج نکلا ہوا ہے۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے تو بین بات ہے کہ رات ہے، کوئی بے وقوف احمق ہی ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں دن ہے۔ تو ایسی واضح نشانیاں، بینات جو کھول کر بیان کرنے والی ہیں، ان کی کانوں کو، ان کے دلوں کو، ان کے دماغوں کو، ان کی آنکھوں کو متاثر کرنے والی واضح دلائل ان کے سامنے انبیاء لے کر آئے، واضح طور پر۔ جی ہود علیہ السلام کے تذکرے میں دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ ملا اور مترف کہتے ہیں یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لے کر آئے، تو یہ غلط بیان کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اللہ پاک کہتے ہیں ہمارا ہر رسول جب بھی آیا ہے تو اس نے ہر طرح سے بین طریقے سے ان کو سمجھایا ہے، حجت اللہ البالغہ ان پر مکمل کی ہے، اللہ کی حجت مکمل کی ہے، تاکہ ان کی عقلیں اور ان کے دل ادھر متوجہ ہوں۔ لیکن فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، یہ ایمان لانے والے ہرگز نہیں تھے جو اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے، کذبوا من قبل، اس سے پہلے جو تکذیب کر چکے تھے، یعنی ضدی اتنے ہیں، اڑیل اتنے ہیں کہ جو ایک دفعہ زبان سے پہلے بات ان کے نکل گئی، تکذیب کی، جھٹلایا، دلائل کے باوجود بھی اپنی بات پر اڑے رہے، صحیح بات کو قبول نہیں کیا، تو اس سے بڑی مہر اور کیا ہوگی؟ نطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون کے واضح دلائل ہم نے ان کے سامنے رکھے، انبیاء علیہم السلام نشانیاں لے کر آئے، اس کے باوجود بھی نہیں مانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل خراب ہو چکا ہے۔ ورنہ کامن سینس یہ ہے کہ جو بنیادی بدیہی بات ہے اس پر تو اپنا موقف خود بخود بدلنا چاہیے، اور اگر نہیں بدل رہے تو اس کا مطلب یہ کہ دلوں پر مہر ہے، دل مسخ ہو چکے ہیں، بات سمجھنا نہیں چاہتے۔ اس لیے اللہ نے کہا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی ان کافروں کے دلوں پر۔ جب کسی عضو کا فنکشن ایک محدود دائرے میں ہو جائے اور باقی کام نہ کر سکے تو یہ اس کو بند کر دینا ہے۔ جیسے خط مکمل کر کے خط کا جو مضمون آپ نے لکھا، عدالت نے کوئی فیصلہ کیا، کسی بادشاہ اور حکمران نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا، تو جتنی بات لکھی گئی جتنے دائرے کی، اس کے بعد مہر لگا دی کہ اس کے علاوہ اب اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ لوگ بینات کو نہیں سمجھتے، واضح دلائل کو نہیں سمجھ رہے، تو جتنی کی بات یہ تکذیب اور جھوٹ بوٹ کی بول رہے ہیں، اس کے بعد اللہ نے کہا سٹاپ، اب آگے نہیں چل سکتے تم۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور پھر ہمارا ایک اور تجزیہ بھی ہے کہ ان کی اکثریت کی زبان کا جو عہد تھا، اس عہد کو بھی ہم نے نہیں پایا۔ اب یا تو یہ عہد سے مراد عہد الست ہے کہ جو میثاق انہوں نے وہاں کیا تھا اللہ کے سامنے، قالوا بلا، حالانکہ اس وقت یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، دنیا میں آ کر اس عہد کو کیا ہے، بھلا دیا۔ تو ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی پاسداری نہیں دیکھی، نہیں پائی، یا وہ جو فطرت اسلام پر یہ پیدا ہوئے تو فطری صلاحیت اور استعداد کا استعمال نہیں کیا، یہ بھی تو ایک عہد تھا۔ یا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کوئی معاملہ یا معاہدہ کیا کہ اگر تو فلاں نشانی لے آؤ گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو وہ نشانی بھی آ گئی۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے نشانی مانگی تھی کہ اونٹنی نکلنی چاہیے، تو اونٹنی آ گئی، اونٹنی نکل آئی تو ہم ایمان لے آئیں گے، عہد کیا تھا، لیکن اونٹنی آ گئی، عہد کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ تمام ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ بنیادی بات یہ کہی قرآن حکیم نے کہ ان کی اکثریت کو ہم نے عہد پر قائم ہونے والا نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق و فاجر پایا،
نافرمان پایا۔ لفاسقین کے ذریعے سے تاکید بیان کر دی، ضرور فسق و فجور میں یہ مبتلا ہے۔ اور فاسقین کون ہیں؟ قرآن حکیم پیچھے کئی جگہ بیان کر چکا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے مظلوم اور کمزور لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، وہ فاسقین ہیں۔ تو یہاں بھی یہی کہا تھا کہ ان کی اکثریت عہد کی پاسداری نہیں کرتی، اور عہد توڑنے والا، سماجی معاہدات کو توڑنے والا، اب فحاشی اور عریانی کے ذریعے سے معاہدہ نکاح توڑتے ہیں، ناپ تول میں کمی کے ذریعے سے معاہدہ بیع اور معاہدہ معیشت توڑتے ہیں، لوگوں پر ظلم اور تکبر اور غرور کے ذریعے سے یہ معاہدہ سیاست کا توڑتے ہیں، وہاں تک استکبار سے کام لیتے ہیں۔ تو زندگی کے تمام پہلوؤں میں یہ تکبر اور غرور کر رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کی اکثریت لفاسقین۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کا تحلیل و تجزیہ کیا اس 1.5 رکوع میں۔ کل ایک پورا رکوع اور یہاں نصف رکوع تقریباً، یہ اس 1.5 رکوع میں تجزیہ کے بنیادی نکات متعین کر دیے کہ یہ پہلو تھے ان قوموں کے، ایام اللہ کے، اور یہ پہلو اس لیے یہاں پر بیان کیے گئے کہ یہ دراصل تمہید ہے آگے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے تذکیر بھی ایام اللہ کا استعمال کیا، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، گزشتہ قوموں کے پر آنے والے عذاب، اور وہاں جو لوگ کامیاب ہوئے، انعام یافتہ لوگ، ان کے تذکرے کے تناظر میں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے، تذکیر حاصل کرنے کا طریقہ کار موسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے رکھا۔ امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں جو بات گفتگو کی ہے وہ دراصل اسی تناظر میں ہے، انہی آیات سے، اسی سیاق و سباق سے حضرت شاہ صاحب نے سمجھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اعلیٰ اللہ کا، جیسے پچھلی صورت میں تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور موسیٰ علیہ السلام سے علم تذکیر بھی ایام اللہ شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک علم کی شکل دی۔ یوں تو تذکیرات کسی نہ کسی واقعے سے گزشتہ انبیاء بھی کہیں کہیں بیان کرتے رہے ہیں، لیکن اس کو ایک باقاعدہ علم اور فن کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا، تو اسی تجزیے سے ہی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ جیسے علم ما بعد الموت اور حشر اور جنت سے متعلق جو امور ہیں، اس کا پورا علمی قانون اور ضابطہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا۔ گو آخرت کا تذکرہ گزشتہ انبیاء بھی کرتے رہے، لیکن انسانیت کے سامنے باقاعدہ ایک علم کے طور پر۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی یہی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ علوم مرتب اور مہذب کرتے ہیں، علمی اور فنی طور پر چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ علمی طور پر کوئی چیز بیان نہ کی جائے، علم و فن کے طور پر اسے مرتب نہ کیا جائے تو سسٹم اور نظام نہیں بنتے۔ کبھی کوئی کام کر لیا، کوئی اکا دکا مثال اور کوئی ایک مسئلہ بیان کر دیا، یہ علم نہیں ہے، یہ تو جزوی بات ہے۔ علم نام ہی اس بات کا ہے کہ مختلف قواعد و ضوابط کو ایک پورے علمی اور فکری میکنزم کے تحت سمجھنا، یہ علم ہے۔ اور اس علم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایام اللہ میں استعمال کیا، جیسا کہ آگے واقعہ شروع ہو رہا ہے تو وہاں قرآن حکیم نے اس علم کے استعمال کے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے ان انبیاء کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ اپنی نشانیاں، آیات دے کر بھیجا، یعنی جو بین باتیں، بدیہی باتیں پہلے انبیاء نے بیان کی تھیں، ان کو بطور آیت کے یعنی بطور علم کے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا۔ بین تو بدیہی بات ہے، اس کے لیے کوئی علمی اور فکری دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو جیسے سورج نکلا ہوا ہے اب اس پر کیا دلائل دیے جائیں۔ لیکن ان تمام علمی اور بدیہی باتوں کو علمی اور فنی طور پر سمجھانا، تو ایسی نشانیاں دے کر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون و ملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف
یعنی پوری ظلم کی اجتماعیت، پیچھے جتنے بھی لوگ تھے وہ صرف ملا تھے، سردار تھے، ایک چھوٹی سی بستی یا چھوٹے سے علاقے میں نوح علیہ السلام کے مقابلے میں بھی صرف سردار تھے۔ قوم عاد و ثمود کے مقابلے میں بھی قرآن نے قال الملأ الذی کہا، شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی قال الملأ الذین استکبروا کہا۔ یہ صرف ملا تھے، اور ان تمام ملا سے مل کر جو بڑا ٹائٹل تھا فرعون کا، ہاں جی، جو ان سرداروں پر مشتمل تھا، تو اس لیے قرآن نے دو باتیں بیان کی ہیں کہ نشانیاں دے کر خاص طور پر فرعون جو ان سرداروں کے اوپر بڑا بادشاہ اور حکمران بنا ہوا تھا اور دعوے دار تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، تو باقی انبیاء کا چیلنج تو صرف وہ ملا تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج ملا کے ساتھ ان کا سردار فرعون بھی تھا۔ اس لیے وہاں جو بات اور گفتگو کرنی ہے وہ علمی ہوگی تو اس کا توڑ ہوگا۔ فرعون جب ایک حکمرانی قائم کیے ہوئے ہے مصر میں، اگرچہ اس کا علم 200 سال پہلے یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اس ریاست کی طاقت اور قوت پیدا ہوئی تھی، سرداروں کو کنٹرول کرنے کا نظام 200 سال تک صحیح اور درست رہا، اور اس کے بعد یہی فرعون جو ٹائٹل اقتدار کی جو حالت تھی، یہ ظلم اور تکبر کی طرف چلی گئی۔ جتنے بھی دنیا میں نظام قائم ہوتے ہیں، قومی یا بین الاقوامی، ابتداءً وہ صحیح اصولوں پر قائم ہوتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، عدل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کسریٰ ایران کا آغاز وہ دانیال نبی کی تعلیم سے اور ان کی اجتماعیت سے ہوتا ہے۔ نوشیروان جیسے عدل و انصاف کرنے والے حکمرانوں کے ذریعے سے کیا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ یہی حال قیصر قسطنطین اعظم نے عیسائیت قبول کر کے پوری مذہبی اور سیاسی اور معاشی ہرارکی اور سسٹم قائم کیا، جس نے یورپ کو ترقی یافتہ بنایا، رومۃ الکبریٰ کی شان و شوکت پیدا کی۔ تو شروع میں جب حکومتیں قائم ہوتی ہیں، سیاسی اور معاشی اقتدار پیدا ہوتا ہے تو وہ عدل کے اصولوں سے ہوتا ہے، کبھی ظلم کی بنیاد پر اس طرح معاملات نہیں ہوتے ریاستوں اور قوموں کی تشکیل کے۔ انفرادی ظلم اپنی جگہ پر، لیکن اجتماعیت کے لیے جب بھی اجتماع آگے بڑھتا ہے تو دراصل وہ عدل کے اصولوں پر بڑھتا ہے۔ اب جو سیاسی طاقت عدل قائم کرنے کے لیے بنائی گئی، اور جو معاشی طاقت لوگوں کی غربت دور کرنے اور معاشی مسائل حل کرنے کے لیے ایک مرکز میں جمع کی جاتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ مسلسل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقتدر طبقے وجود میں آ جاتے ہیں، اور وہ اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں اس سیاسی حق پر اور اس معاشی وسائل پر، اور پھر ان کا منفی استعمال کرتے ہیں۔ جو حکومت انسانی خیرخواہی کے لیے بنائی جاتی ہے، وہ حکومت ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو جو مصر کی قومی طاقت یوسف علیہ السلام نے تشکیل دی تھی، اس پوری کی پوری کو جو ارتقاء کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو اگلے 150-200 سال میں فرعونیت تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ فرعون انفرادی دعویٰ کر رہا ہے انا ربکم الاعلیٰ۔ یوسف کی گفتگو سنیں ہم تو وہ اجتماعیت کی بات کرتے ہیں۔ سورۃ یوسف میں جہاں بھی بات آئی، غلہ جمع کیا تو ہر آدمی کو مساوی بوجھ تقسیم کیا گیا، خواہ وہ ان کا اپنے بھائی کیوں نہیں تھے۔ جی، کسی کے ساتھ کوئی رو رعایت، عدل و مساوات کے ساتھ وہ غلہ اور وہ اپنی اجتماعی طاقت کو استعمال کیا۔ یہی غلہ جب فرعون کے قبضے میں آیا، یہی زراعت کا طریقہ کاشتکاری کا جو یوسف علیہ السلام نے متعارف کرایا تھا، اس کے ذریعے سے مصر کی معاشی طاقت مضبوط ہوئی، تو یہی غلہ فرعون کے زمانے میں فرعون کی ذاتی جاگیر بن گیا۔ ذاتی طور پر اس نے اس سرمایہ پر قبضہ کر کے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں آئے کہ جب صرف ملا ہی نہیں، ملا کے اوپر ایک فرعون بھی وجود میں آ چکا تھا۔ فرعون ایک ٹائٹل ہے، ایک عنوان ہے، یہ کسی مخصوص شخص کا نام نہیں ہے۔ اس کا معرفہ ہونا بھی اپنے ٹائٹل کے اعتبار سے ہے، فرد کے اعتبار سے مختلف افراد پر یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، جیسے زار، جیسے قیصر، جیسے کسریٰ، یہ جو القابات ہیں، یہ اس کے لیے جو بھی بادشاہ بنے گا، جو بھی حکمران بنے گا، اس کے لیے فرعون۔ اس لیے فراعین مصر کی بڑی لمبی
فہرست ہے، کسی آدمی کا نام نہیں ہے، علم نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہے، ایک عنوان ہے جو تمام کے لیے کیا ہے، استعمال کیا گیا۔ تو جو موسیٰ کے زمانے میں، اب موسیٰ ہی کے زمانے میں کم از کم 3 فرعون ہیں، موسیٰ کی پرورش کرنے والا فرعون، اور پھر کیا ہے دوسرا آگے فرعون، تیسرا جب موسیٰ علیہ السلام نے غرق کیا جس کو، وہ فرعون۔ یہ فرعونوں کے تغیرات و تبدلات ہیں، لفظ ان کے لیے فرعون استعمال ہوا ہے۔ تو فرعونیت یعنی وہ جو ٹائٹل تھا وہاں ظلم و ستم کا، ہم نے اس کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وملئہ، اور ان کے سرداروں کے خلاف۔ فظلموا بہا، بس وہ ظالم تھے، انہوں نے ظلم اور کفر کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس دیکھیے کہ فسادیوں کا انجام کیا ہوا، فساد مچانے والوں کا۔ کیونکہ سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کا جو تفصیلی قصہ بیان کیا وہ یہی کہ انہ کان من المفسدین، فرعون مفسدین میں سے تھا، جس نے انسانیت کو ذبح کرنے، قتل کرنے، لڑکوں کو مارنے، لوگوں کو کمزور بنانے، ان کو وسائل سے محروم کرنے کا کام کر رکھا تھا۔ وقال موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس بات پر پختگی سے قائم ہوں کہ میں اللہ پر سوائے حق کے کوئی گفتگو نہیں کروں گا، جو بات بیان کروں گا وہ کسی اپنی ذاتی تقاضے کی بنیاد پر، اپنی ذاتی چاہت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، ٹھیک ٹھیک حق کی بنیاد پر ہوگا۔ جو کچھ اور جتنا کچھ اللہ نے مجھے کہا ہے وہی میں تمہارے سامنے بیان کروں گا، کوئی اپنی طرف سے اس کے اندر مکسنگ اور ملاوٹ نہیں کروں گا۔ حضرت شیخ الہند نے حقیق ان کا ترجمہ، قائم ہوں میں اس پر، عام مفسرین یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں حقیق کا جدیر سے، کہ میرے لائق ہے یہ بات، لیکن جب حقیق کو جدیر کے معنی میں لایا جائے تو پھر علا کا صلہ جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے، اس لیے تمام مفسرین نے وہاں علا کو با کے معنی میں استعمال کیا کہ اگرچہ حرف عطف علا ہے اور علا الزام کے لیے آتا ہے، لیکن یہ با کے معنی میں ہے کیونکہ جدیر کا صلہ جو ہے وہ با آتا ہے، تو یہ تعویل کرنی پڑی۔ لیکن شیخ الہند نے بہت اہم بات یہ فرما دی کہ حقیق اپنے اصل معنی میں رکھو، حقیق حق سے ہے، اور آگے چونکہ الا الحق کہا جا رہا ہے تو حقیق میں اس پر قائم ہوں۔ علا کا جو لفظ ہے، حرف ہے، وہ بھی اپنے معنی پر ہے کہ علا الزام کے لیے آتا ہے، میں اس بات پر پورے طریقے سے حق پر قائم ہوں۔ تو بڑا جامع ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، قائم ہوں میں اس بات پر۔ تو علا کا جو اصل مطلب اور مفہوم ہے، جو لفظ لایا گیا ہے یہاں پر اللہ پاک کی طرف سے، اس کا پورا مطلب ظاہر ہونا چاہیے، تعویل کرنے سے تو کچھ ہو جائے گا۔ تو اگر بائی ضروری ہوتا تو اللہ میاں یہاں پر جدیر بان کا لفظ استعمال کر لیتا، لیکن اللہ نے علا کا لفظ استعمال کیا اور جدیر کی جگہ پر حقیق کا لفظ استعمال کیا، تاکہ حق کی حقانیت پر قائم ہونے اور ثابت قدم رہنے کا معاملہ واضح ہو جائے۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی بڑی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا یہ اسلوب ہے کہ الفاظ کو اپنی اصل معنویت اور اپنی اصل ساخت پر رکھ کر اس کا مفہوم اور مطلب متعین کرنا۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے لے کر شیخ الہند تک اس اسلوب ترجمہ کو سامنے رکھا گیا۔ حقیق، میں اس حق پر قائم ہوں، اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اللہ پر قطعی کوئی ایسی بات نہ کہوں سوائے حق بات کے، اور کوئی بات میری زبان سے نہ نکلے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے سامنے واضح دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، واضح نشانیاں ہیں، بینہ ہے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، یہ تمام نشانیاں اپنا تعارف کرایا کہ انی رسول من رب العالمین، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ میں رسول ہوں
جو بات بیان کروں گا وہ ٹھیک ٹھیک حق ہوگی، اس میں کوئی مکسنگ اور ملاوٹ نہیں ہوگی، سچائی پر مبنی ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ جو بات حق کی میں تمہارے سامنے پیش کروں گا اس کی دلیل بھی میرے پاس ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی علمی اور جامع انداز و اسلوب ہے جی، کہ آپ اپنی حیثیت کا تعارف کرائیں کہ میں کون ہوں، کس لیے آیا ہوں، کیا بات کہوں گا، جو بات کہوں گا اس کے دلائل بھی میرے پاس ہوں گے ہیں۔ یہ ایسے نہیں کہ بغیر دلیل کے میں تم پر کوئی بات مسلط کرنا چاہتا ہوں۔ اب ان تینوں کا تعارف کرانے کے بعد اصل مدعا جو اللہ نے واضح طور پر اس وقت طور پہاڑ پر، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے، کہ جانا فرعون کے پاس اور اس سے نرمی سے بات کرنا، دلائل سے بات کرنا، اور اس سے کہنا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ وہی جملہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا کہ فَأَرْسِلْ مَعِیَّ بنی اسرائیل۔ یہ تین باتیں تقاضا کرتی ہیں، میرا رسول ہونا، اللہ کا پیغام کا ہونا، اس پر دلائل کا ہونا، یہ تقاضا کرتا ہے اس لیے فَأَرْسِلْ، پس بھیجو تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، آزادی دو۔ تم نے انہیں غلام بنا رکھا ہے، پستی کی حالت میں ہے، انبیاء کی اولاد ہے اور تم نے انہیں غلام بنا کر پست بنا دیا، ان کے لڑکوں کو قتل کراتے ہو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے ہو، زمین میں فساد مچاتے ہو۔ جیسے ہی یہ موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی تو قال، فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تم یہ بات کہتے ہو، ان کنت جئت بآیۃ، تم نے اگر یہ بات کہی ہے کہ تم واقعی نشانی اور باقاعدہ علمی طور پر اس حقیقت کو ثابت کرنا چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، تو فاتی بہا، لے آ نشانی، لاؤ بھی نشانی پیش کرو، دلیل پیش کرو کہ یہ اللہ نے ہی تمہیں بھیجا ہے، تم واقعی اللہ کے رسول بھی ہو اور اللہ نے یہ بات کہی بھی ہے تم سے کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو گفتگو کا انداز تھا، اب اس کے سامنے کسی قسم کا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ وہ دلیل مانگے، کیونکہ دلائل کی دنیا میں، حکمرانوں کی دنیا میں چیزوں کو درست انداز میں پیش کر کے اپنا آپ منوانا، یہ بڑی اہم عقلی اور شعوری جدوجہد اور کوشش ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کابل پہنچا، اب دیوبند کا ایک معمولی سا طالب علم، یتیم، ماں باپ کا بچہ، نیا نیا ابھی مسلمان ہوا، میرا کوئی طاقت اور قوت، میری کوئی جماعت اور پارٹی اس طرح کی نہیں کہ جو خاندانی اور نسلی لوگوں کی ہوتی ہے، صرف شیخ الہند کا شاگرد، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اب افغانستان کے حکمران امیر حبیب اللہ خان سے ملنا، جو نسل در نسل حکمران چلے آ رہے ہیں، بادشاہ سے تعلقات قائم کر کے اپنی پیغام کو اور اپنی حقانیت کو سمجھانا، یہ ایک مرحلہ تھا۔ تو جب ملاقاتیں ہوئیں، وہ تو حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگرد کو لکھ دیا، قاضی عبد الرحمن کو، کہ جی ان کے ساتھ تعاون کرو۔ قاضی صاحب دیوبند کے فاضل تھے، تو اب وہ ان سے تعارف ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھی میں تو بہرحال عدالتی میرے پاس ہیں، لیکن اصل کام تو امیر صاحب نے کرنا ہے، تو آپ کی امیر صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے۔ تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب غور و فکر، کہتے سوچ سمجھ کر، میں نے ایک تحریر بنائی اور اس تحریر کے اندر انداز و اسلوب اختیار کیا دلائل کے ساتھ، اور مختصر طور پر، لمبے چوڑی کہانیاں اور دستاویز نہیں، جو بنیادی بات تھی کہ ہندوستان غلام ہے، یہ ہندوستان کے جغرافیائی حالات ہیں، افغانستان کی یہ صورتحال ہے، اس وقت دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ یہ کچھ کھیل کھیل رہی ہیں، اس پورے کا ایک خاکہ بنا کر ایک تحریر بنائی۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ خود ذاتی طور پر اپنے تحریر کے بعد وہاں جو عقل مند لوگ، خاص طور پر اکنامکس کے ایک ماہر تھے ابراہیم، حضرت مولانا صادق صاحب کے عزیز اور رشتہ دار تھے، جو پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور وہاں ایک کالج میں اکنامکس پڑھاتے تھے، تو ان سے مشاورت کی، ان کو دکھایا،
تو چونکہ وہ وہاں حکومت میں پہلے رہے تھے تو وہ وہاں کے سٹائل کو، افغان سٹائل کو سمجھتے تھے، اس کی بنیاد پر انہوں نے کچھ فنی چیزیں جو ہیں وہ مشورے دیے۔ تو حضرت سندھی کہتے ہیں اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، تو میں نے وہ اس بنیاد پر وہ کاغذ تحریر بنائی۔ تو امیر حبیب اللہ خان تحریر پڑھتے ہی، اب حضرت نے وہاں کہا کہ عام جو مذہبی لوگ ہیں جب اپنی بات بیان کرتے ہیں تو وہ مذہب کے دلائل اور فلانے، سیاست کے اندر لوگ یہ اس مذہب کے دلائل کو کہاں، وہ تو حقائق کی بنیاد پر یا کوئی جو واقعتاً مسائل ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی تحریر دیکھی تو خود امیر حبیب اللہ کو مولانا سندھی کو بلایا، اور پھر جب بات چیت اور مکالمہ ہوا تو بات چیت سے پتہ چلتا ہے نا کہ بندہ یہ واقعتاً کوئی پیغام لایا ہے، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے، یا ایسے ہی کوئی واعظ کہہ رہا ہے۔ تو مسجد کا واعظ اور ہوتا ہے، اور سیاسیات کے میدان میں حکمرانوں سے ٹیبل ٹاک اور بات ہوتی ہے، اس کے لیے اس طریقے کی عقل اور شعور کا ہونا ضروری ہے۔ یہی حال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ مکرمہ پہنچے اور غالب پاشا سے ملاقات ہوئی، گورنر، تو جب پہلے دن ملاقات ہوئی، بات چیت اور گفتگو ہوئی تو بڑا اس پر اثر پڑا کہ ان کے پاس تو بڑی معلومات اور بہت اہم ترین چیزیں ہیں۔ پھر بھی اس نے اپنے ایک دن کا مہلت لی کہ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھتا تھا روایتی طور پر مولوی صاحبان آتے ہیں اور یہاں واعظ کہتے ہیں کہ جی اسلام کی یوں خدمت کرو، جہاد کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن اس نے ایک دن لیا اور معلومات پوری کی، اس کی انٹیلیجنس نے رپورٹ دی کہ یہ دیوبند کے بڑے عالم ہیں اور بہت، تو اگلے دن خود باہر آ کر استقبال کیا شیخ الہند کا، اور پھر پوری جو گفتگو ہوئی اس گفتگو میں بنیادی امور طے ہوئے۔ تو یہ ایک علم و فن ہے۔ اسی طرح جب انور پاشا سے مدینہ میں ملاقات ہوئی ہے ہوٹل میں، مسجد نبوی کے پاس، تو وہاں بھی خود انور پاشا نے گفتگو سن کر کہا کہ آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے، اور وہ تحریر اور خط دیا انور پاشا نے، جس میں خلیفہ کی طرف سے یہاں لڑنے کے لیے سلطان المعظم کے لقب کے ساتھ حضرت شیخ الہند کو اپنا نائب بنایا پورے ہندوستان میں بادشاہ خلیفۃ المسلمین نے۔ غالب پاشا پورا خط پڑھے، غالب نامہ۔ تو یہ سیاسیات کے میدان میں حکمرانوں سے مکالمے کا انداز اور اسلوب ہے، اور یہ موسوی طریقہ کار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں حکومت شامل ہے، سیاست شامل ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ گفتگو کی تو اب فرعون کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ حقارت سے یہ نہیں کہا جاؤ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو، میں رسول ہوں اور فلاں ہوں فلاں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ان کنت جئت بآیۃ، اگر تم نشانی لائے ہو، کوئی عقلی بات تمہارے پاس ہے، کوئی ثبوت تمہارے پاس ہے تو فاتی بہا، لے کر آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچے لوگوں میں سے اپنی اس بات میں سچا ہے کہ میں رسول ہوں، حق بات کہوں گا اور باقاعدہ اس پر دلائل اور نشانیاں لے کر آیا ہوں، اس بات میں سچا ہے تو لا نشانی دکھا۔ اس پورے سیاق و سباق سے اس کو پڑھیں تو یہ ایک سیاسی شعور بلند کرنے کا ایک سبب بننے والی بات ہے۔ اور اگر روایتی طور پر پڑھے جی فرعون نے کیا ہے، نشانی مانگی، موسیٰ نے بس فوراً نشانی دکھا دی، تو یہ بات جو ہے درست تناظر میں سمجھ میں نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، فالقیٰ عصاہ، لاٹھی ہاتھ میں تھی، پھینک دی، جیسے ہی ڈالی تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ وہ ایک ایسی لکڑی کی تھی جس پر عالم مثال کی طاقتیں اور قوتیں کار فرما تھیں، ایسی لکڑی جس کی پرورش کے اندر سانپ کا زہر شامل تھا۔ وہ بہت اطباء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی سانپ کے ڈسے ہوئے کو وہ گنا چسایا جائے جس گنے کی جڑ میں سانپ مار کر دفن کیا گیا ہو، تو اس کا زہر جو ہے وہ اوپر اس گنے کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور وہ ایک ایسے پروسیس سے گزرتا ہے کہ اسی زہر کا وہ توڑ ہے، علاج بالمثل کے طور پر۔ آج بھی ہومیوپیتھی کی ایک دوائی امریکی زہریلے ترین سانپ کی بنی ہوئی دوائی ہے، اور وہ ہر سانپ کاٹے کو بلکہ جسم میں پھیلے ہوئے ہر زہر کا علاج ہے جو ان علامات کو ظاہر کرے۔ تو اس لاٹھی کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ جب یہ وجود میں آئی ہے تو اس کی جڑ میں سانپ کے
اثرات کی حیوانیت کے اثرات تھے، اور عالم مثال میں اس کا اپنا مثالی وجود وہ سانپ کی شکل لیے ہوئے تھا۔ بظاہر اس کرۂ ارض میں وہ لکڑی ہے، لیکن سانپ اس میں داخل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے توانائی اور طاقت دی تھی عالم مثال کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی، جو اللہ نے طور پہاڑ پر مکالمے کے دوران موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی کی طرف اشارہ کر کے اس کی طرف جو اپنی تجلی ڈالی تھی، پوچھا تھا نا کہ تیرے ہاتھ میں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ اور یہ کوئی غیر معمولی لاٹھی تھی اس لیے بھی کہ یہ شعیب علیہ السلام کی لاٹھی تھی، انبیاء بنی اسرائیل کی وراثت میں جو ابراہیم سے چلی آ رہی تھی، جو ہر پہلا نبی بعد والے نبی کے سپرد کرتا تھا، تو یہ اس تسلسل سے چلی آ رہی لاٹھی تھی جو شعیب نے موسیٰ علیہ السلام کو دی بکریاں چرانے کے لیے۔ جب وہ ان سے معاہدہ ہو گیا اور اپنی بیٹی کی شادی کی، تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، تو وہ لاٹھی چلی آ رہی ہے۔ اب اس لاٹھی جیسے ہی ڈالی تو ایک اژدہا سانپ، اور وہ جو باقی جو سانپ سونپ ادھر ادھر لال رکھے تھے انہوں نے، وہ رسیاں مصنوعی، وہ بھی ہڑپ کر گیا، اور فوراً اس نے منہ کھول کے فرعون کے اوپر رعب اور دبدبہ پیدا کیا۔ ایسے ہی منہ کھولا اور فرعون کا چہرہ ہڑپ کرنے لگا، تو چونکہ ابھی مارنا نہیں تھا، ابھی تو یرکانا تھا، اس کے اوپر رعب پیدا کرنا تھا، تو فوراً اس کی دم موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لی تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ اب وہ ہکا بکا کہ یہ کیا ہے، سب کچھ تو وہ کھا گیا، لکڑیاں وہ جتنا بھی وہ انہوں نے جادوگروں نے، اور یہاں تک کہ آدمی کے بالکل سامنے آ کر سانپ منہ میں لینے کے لیے تیار ہو تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اگر موسیٰ نہ پکڑتے پیچھے سے تو اس نے فرعون کو بھی کیا ہے، ہڑپ کر جانا تھا۔ تو ایک دفعہ تو وہ ہل کر رہ گیا، ثعبان مبین۔ واضح اس سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے؟ دیکھو، وجدانی دلیل سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ جو کیفیت آپ کے جسم پر طاری ہوئی ہے، آدمی بیمار ہو اور اذیت اور تکلیف سے خود گزر رہا ہو، تو اس سے بڑی تکلیف کی حیثیت یا احساس اور ادراک کسی اور کو ہو سکتا ہے۔ آدمی مست بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کے لیے تکلیف اور ایذا نہیں، کوئی مریض کرا رہا ہے تو اس کی کیفیت کا اسے کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جب خود اپنے اوپر طاری ہو تو وجدانی علم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہوتا۔ عقلی علم تو محض دماغ تک محدود رہتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جب اپنی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں تو وہ پورے وجود پر وجدانی طور پر طاری ہوتی ہے۔ تو فرعون پر جب یہ کیفیت ہوئی اور وہ لاٹھی پکڑ لی گئی تو فرعون حیران و پریشان۔ یہی نہیں، دوسری نشانی بھی دکھائی، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل سے ہاتھ نکالا اور نکال کر دکھایا تو وہ روشن، پوری دربار اس سے روشن ہو گیا، لائٹ اتنی کہ آنکھیں چندھیا رہی ہیں۔ اب یہ جو روشنی، ایسی روشنی جو آنکھوں کو چندھیا کر آدمی کو ادھر ادھر دیکھنے کے قابل نہ چھوڑے، اس سے بڑی وجدانی حالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے سینے اور قلب پر جو تجلی نازل ہوئی تھی طور پہاڑ پر، جس تجلی سے ان کے قلب نے گفتگو کی تھی، ذات باری تعالیٰ کی مکالمہ ہوا تھا، تو اس تجلی نے آپ کا جو سینہ روشن کیا ہوا تھا عالم مثال کی طاقت اور قوت سے۔ بھائی وہ جھاڑی تھی نا، بیری تھی، اس بیری پر اللہ نے تجلی ڈالی تو اسی بیری میں سے آگ نکل رہی ہے، روشن ہے۔ بیری تجلی الہی کے لیے وقر بن گئی۔ مولانا سندھی نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے، یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں۔ تو وہ وقر جب بن گئی تو وہ کیا ہے، اس سے روشنی نکل رہی ہے۔ تو اگر بیری روشن ہے تجلی الہی سے، تو وہی تجلی الہی جب وحی الہی کی صورت میں موسیٰ کے سینے میں منتقل کی تو موسیٰ کا قلب کتنا روشن ہوگا۔ اور جیسے ہی ہاتھ سینے پہ لگایا بغل کے نیچے یہاں تو وہ ہاتھ کے اندر بھی وہ تجلی کا اثر اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیا، تو روشنی۔
اب دونوں چیزیں وجدانی طور پر دو ٹوک انداز میں اس کے سامنے آئی ہیں، اس کا انکار نہیں کر، بین ہے، ایسی بدیہی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پورے وجود اور سرداروں کے وجود پر وہ روشنی اس طریقے سے ان کی آنکھیں چندھیا رہی ہے کہ ان کو اس کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، اور وہ سانپ اور اژدہا جا کر ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس حد تک کہ وہ کیا ہے، ان کو خطرہ، جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اب ایک طرف انعام کی حالت ہے، روشنی، چاندنی، ہاں جی، ٹھنڈک، نورانیت، یہ انعام کی حالت ہے، اور اژدہے کا منہ کھول کر پکڑنا یہ عذاب کی حالت ہے۔ تو دونوں طرح کی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے واضح کر دیں اور علمی طور پر اس کو ثابت کر دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان نشانیوں کے آنے کے بعد فرعون کو بات ماننی چاہیے تھی، لیکن جیسا اگلے رکوع میں کہا، سرداروں نے کیونکہ حاشیہ نشین بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے لیڈر کی بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو وہ انگلی لگانے کے لیے خوشامدی قسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا کوئی جادوگر لگتا ہے، یعنی اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو کیا ہے، کوئی جادوگر ہے جس نے جادو کا کرتب دکھایا ہے کہ سانپ لکڑی اژدہا بن گئی اور وہ کھانے کو دوڑی اور یہ روشنی جو ہے یہ پھیل گئی، تو اس نے جادو کا کرتب دکھایا ہے۔ تو بات کو درست تناظر میں سمجھنے کے بجائے ہاں جی اس بات کے اندر خوشامدی انداز اختیار کر کے فرعون پر جو کیفیت طاری ہوئی ہے اس کو اس سے نکالنے کے لیے اس کے حوالی موالی جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کو ایک نئی پٹی پڑھا رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر آگے اس کو اکسایا ہے، جیسے کہ تفصیل اگلے رکوع میں اللہ نے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔